نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاکوین کی تاریخ کے لحاظ سے مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ نازک عہد کہلاتا ہے، وہ دور تحریک پاکستان کا دور آپ کہہ لیں، جو 1940 میں قرارداد لاہور سے شروع ہوتا ہے اور پھر قیام پاکستان پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ تو میرا یہ وہ عہد تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو، جہاں پر اپنی سوچ اور فکر جو انہوں نے قرارداد لاہور کی صورت میں پیش کی تھی کہ کوئی منصوبہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں پر جو میجورٹی علاقے ان پر مشتمل ان کا لیے علیحدہ ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا، تو یہ ایک بغاوت کا اعلان تھا انگریزوں کے ساتھ بھی کہ وہ اب ان کا کوئی فیصلہ مانے یا ان کا قانون سازی کا کوئی منصوبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں دوسری طرف ہندوؤں کے لیے بھی پیغام تھا کہ اب ہندوستان کی جو علیحدہ تقسیم ہے، یعنی کہ اب مسلمان جو ہے وہ حقوق کی جد و جہد کو چھوڑ کر ایک علیحدہ وطن کے جو سفر پر جب انہوں نے آغاز رکھا، قدم رکھا قرارداد لاہور کی صورت میں، تو یہ ایک انتہائی نازک عمل تھا اور اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ایک انتہائی سوچ، فکر، عمل کی ایک بہت پختگی کی ضرورت تھی۔ اور اگر اس عہد کے اندر ہمیں کسی کی رہبری اور رہنمائی کا تصور جو ہے وہ کامیابی کے ہر پہلو پر پورا ہوتا نظر آتا ہے، تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اب یہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرارداد لاہور ہے اس کے اندر جس طرح انہوں نے ایک لاجیکل ڈبیٹ کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے پیش کیا بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی اور انگریزوں کے لیے بھی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات پہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس کو جو ہے وہ ہندوؤں نے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرارداد لاہور کے اندر وہ فضا پیدا کر دینا اور وہ اس طرح کا منشور بنا لینا، وہ سوچ اور فکر کو ایک تحریک کا نام دے دینا جو ہے، یہ قائد اعظم کی ایک بہت بڑی فراست کا نام تھا، کیونکہ اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس کا بعد کا جو ہے وہ پھر عہد ہے وہ اسی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہے وہ انگریز جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ایک ایگریمنٹ کا کانسیپٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ نام دیتے ہیں کرپس مشن کا نام دیتے ہیں، اور جب 1942 میں آتا ہے تو وہاں جا کر جو ایک کاوش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح راضی کیا جا سکے، جہاں پر جا کر انہیں کہا گیا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ وطن بنانے کا تصور قائم کریں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے جو باقی نکات تھے، اس کے اندر ان کی جو افادیت تھی، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ دیکھے بغیر جو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انکار کر دیا کہ جب تک پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور علیحدہ وطن بنانے کا جو فیصلہ نہیں کر لیا جاتا، ان کے لیے جو ہے وہ قرارداد لاہور کے مطابق جو ہے کوئی ان کی منصوبہ جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے وہ جب انہوں نے کہا کہ ایک آئینسہ اسمبلی بنائی جائے گی، انہیں کس میں ہوگا، نہیں ایک نہیں دو بنائی جائیں گے، اور جب کہا گیا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس کو منصوبے کو عمل پہنچایا جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، جنگ کے ختم ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہونے سے پہلے یعنی کہ آج کے دن اس کے طے کیا جانا ہوگا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر کہ اگر وہ ہم آہنگی کے ساتھ انگریزوں کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے ہندوؤں کے ساتھ، ان کو کیا حاصل ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ جو سازش تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی فریب میں لگا کر، جیسا کہ تحریک خلافت میں کیا گیا تھا، ان کو ایک کہانی کے تحت دوبارہ جو ہے اسی کہانی کے اوپر ان کو لاکھڑا کیا جائے، تو انہوں نے وہ تحریک خلافت سے سیکھا ہوا جو سبق تھا اس کے مطابق کرپس مشن کے اندر اس وقت تک اپنی رضامندی دینے سے انکار کیا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ اور فکر کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ جاگے جا کر وہ سی آر فارمولہ آتا ہے جو کرشن رام گوپال چاریہ فارمولہ، جس کے اندر پھر مسلمانوں کو ہندوؤں کی طرف سے سازش کا ایک جال بیچا کر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ کیا ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو جو ہے ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اس سے ضروری ہے کہ اب مل کر جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ یہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ انگریزوں کے دور کے اندر اگر اس نتیجے پر ختم نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہے، تو پھر انگریزوں کے جانے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا نہیں جا۔ سی آر فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا، وہاں بھی استدلال وہی اختیار کیا کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر گاندھی جی نے مذاکرات کے اندر جو جال بچھایا گیا کہ مذاکرات کرنے کا جو عمل گاندھی نے اختیار کیا خط و کتابت کے ذریعے، تو قائد اعظم وہاں جا کر بھی واضح طور پر جو ہے وہ اپنی اہمیت کے ساتھ کھڑا تھا کہ گاندھی کو اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اپنی حیثیت کا تعین کرے، کیونکہ وہ ایک ہندو کا لیڈر تھا لیکن وہ انڈین نیشنل کانگریس کا لیڈر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان سے متعلق دو قومی نظریے کا تصور کیا ہے، علیحدہ وطن کا تصور کیا ہے، جب تک گاندھی اس تصور کے اوپر اپنا تصور نہیں دیتا ہم ان کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے تیار نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو ان کے علیحدہ وطن کے تصور کی تحریک کو کمزور بنانے کے لیے جو جال بچائے جا رہے تھے، کرپس مشن ہو گیا، سی آر فارمولہ ہو گیا، گاندھی جناب مذاکرات ہو گیا، پھر اسی طرح
قائد اعظم محمد علی جناح کے اندر جا کر جو ہے وہ شملہ کانفرنس کے اندر جا کر جو کامیابی حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کو جب نمائندگی کا مساوی کا جو تصور دیا گیا، پھر کیبنٹ مشن آیا تو اس کیبنٹ مشن کے اندر بھی مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ تسلیم کر کے یہ کہا گیا کہ یہ منصوبہ جو ہے اس وقت تک نہیں بنایا جائے گا جب دونوں قومیں راضی ہوں گے، جب کیبنٹ نے آخر میں تنگ آ کر اپنے جو تمام نیگوشیشن کا ناکامی کے بعد جب یہ کہہ دیا گیا کہ ہم یہ منصوبہ جو ہے وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی قبول نہ کیا ہم دوسرے کو اختیار دیں، تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وزڈم کا امتحان تھا کہ جہاں پر جا کر انہوں نے تمام تر توقعات کے برخلاف جو ہے وہ انگریزوں کا جو دیا ہوا چیلنج ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تسلیم کر لی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کا بننا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ 10 سال کے بعد وہ علیحدہ وطن تصور ہوگا، لیکن لہٰذا چونکہ اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو ہندو تسلیم کر لیں گے، اور اگر ہندوؤں نے تسلیم کر لیا تو انگریز جو ہے وہ اب دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی جو اقتدار کی طاقت ہے وہ ہندوؤں کو منسلک کر دیں گے، تو ہندوؤں کے ایک مرتبہ پھر وہ کانگریسی وزارتوں کا عہد دوبارہ احیا نہ ہو جائے، انہوں نے یہ تصور دیا کہ ہم اس معاہدے کو تصور کو جو انگریزوں نے دیا ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیبنٹ مشن کو انکار کرنے کے بعد دوبارہ قبول کر لیا، کیونکہ انہیں ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ کانگریسی وزارتوں کا عہد آ جائے گا، انہوں نے انکار کیا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان تسلیم کر لیں گے تو کسی بھی قیمت پر ہندو اس کو تسلیم، اور یہی ہوا، اور اس طرح مسلمان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کیبنٹ مشن کے جو ایک سازش تھی نہ صرف اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ اس کی ناکامی کے بعد انگریز جو ہے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر جو ہے وہ کوئی لاہ عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکا، پھر وہ 3 جون کا پلان آ گیا، پھر وہ آزادی پلان آ گیا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ بالآخر ہمیں قائد اعظم کی فہم و فراست سے تحریک پاکستان کا جو دور تھا جس کے اندر ہر وہ سازش کی گئی، ہر اس قوت کی طرف سے سازش کی گئی جو پاکستان کے بنانے کے عمل کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، کمزور بنانا چاہتے تھے یا اس کو ملتوی کروانے کا کوئی تصور رکھتے تھے، وہ ناکام ہوا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا، کیونکہ پھر اب قائد اعظم کے جو سٹینڈ تھا اس کو نہ انگریز جو ہے وہ رد کرنے کے حیثیت میں تھے، نہ ہندوؤں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کو تسلیم کیے بغیر جو ہے وہ اپنے علیحدہ وطن کے کسی تصور کو حاصل کر سکیں۔ دیٹ واز دا گریٹ اچیومنٹ بائی اے گریٹ لیڈر، دیٹ از وائی وی کال محمد علی جناح دا قائد اعظم محمد علی جناح۔ تھینک یو ویری مچ۔